قادر ایک فرنگی حسینہ کی دوستی میں ایسے کھوئے کہ صفیہ کی یاد باقی نہ رہی۔ انہوں نے اس ہوش ربا سے شادی کر لی۔ قادر نے اپنی انگریزی بیوی پر یہ آشکار نہ ہونے دیا کہ وطن میں ان کی تایا زاد ان کے نکاح میں ہے اور انتظار کر رہی ہے کہ کب بالما آئے گا اور ان کو بیاہ کر اپنے گھر کے آنگن کا سنگھار بنائے گا۔ قادر نے اپنی شادی کو صفیہ کے گھر والوں سے چھپائے رکھا۔ صفیہ کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جو پرانی روایات کا پابند تھا۔ مشرقی تہذیب کی پروردہ صفیہ کے خاندان میں شادیاں کم سنی میں کر دی جاتی تھی۔ ان کا نکاح بھی ان کے چچا زاد قادر سے ہو گیا۔ جب یہ نکاح ہوا، صفیہ کی عمر 12 برس تھی اور رخصتی 3 سال بعد ہونا قرار پائی تھی۔ قادر زیر تعلیم تھے۔ 3 سال بعد جب رخصتی کا وقت آیا، قادر کے چچا نے اپنے بڑے بھائی کو خط تحریر کیا کہ قادر کو میرے پاس انگلینڈ بھجوا دو تاکہ یہاں رہ کر اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے۔ میں اس کے اخراجات کی ساری ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ چچا کافی عرصہ سے برطانیہ میں مقیم تھے اور وہاں خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کے پاس روپے پیسے کی کمی نہ تھی۔ زندگی کی دیگر سہولیات ان کو حاصل تھی۔ جب قادر کو علم ہوا کہ چچا ان کو برطانیہ بلوانا چاہتے ہیں، وہ والد کے سر ہو گئے۔ نوجوان تھے، لندن دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہاں ایک اچھی یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم کا موقع مل رہا تھا۔ باپ نے مخالفت بھی کی کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے اور بہو کی رخصتی ہونا باقی ہے، یہ مرحلہ طے ہو جائے تو چلے جانا، لیکن وہ نہ مانے۔ کہا کہ ابھی رخصتی کا معاملہ نہ اٹھائیے، پہلے میں ایک چکر برطانیہ کا لگاؤں، پھر صفیہ کو رخصت کرا کے گھر لے آئیں گے۔ یوں وہ اپنی منکوحہ کو چھوڑ کر لندن چلے گئے۔ ان کے چچا نے وہاں بھتیجے کا ایک اچھی یونیورسٹی میں داخلہ کرا دیا اور اخراجات کی تمام ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ ایک اعلیٰ تعلیمی ادارے میں پڑھنے کا موقع ملا تھا۔ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانا بیوقوفی تھی۔ انہوں نے منکوحہ اور رخصتی والا قصہ بھلا دیا اور جی جان سے تعلیم کے حصول میں لگ گئے۔ صحیح کہتے ہیں، جو وہاں آ جاتا ہے وہیں کا ہو رہتا ہے۔ برس پر برس گزرتے چلے گئے۔ انہوں نے تعلیم مکمل کی لیکن واپس لوٹنے کا نام نہ لیا۔ کبھی بھول کر بھی اپنی منکوحہ کا خیال نہ کیا۔ وہاں کی رنگینیوں میں پوری طرح گم ہو گئے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ قادر ایک فرنگی حسینہ کی دوستی میں ایسے کھوئے کہ صفیہ کی یاد باقی نہ رہی۔ انہوں نے اس ہوش ربا سے شادی کر لی۔ قادر نے اپنی انگریزی بیوی پر یہ آشکار نہ ہونے دیا کہ وطن میں ان کی تایا زاد ان کے نکاح میں ہے اور انتظار کر رہی ہے کہ کب بالما آئے گا اور ان کو بیاہ کر اپنے گھر کے آنگن کا سنگھار بنائے گا۔ قادر نے اپنی شادی کو صفیہ کے گھر والوں سے چھپائے رکھا۔ والدین کو علم ہوا تو وہ بھی مصلحتاً چپ رہے کہ جانے فرنگی عورت سے شادی کب تک قائم رہتی ہے۔ آخر لوٹ کر بدھو گھر کو آتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ صفیہ کے گھر والے جذبات میں آ کر نکاح ختم کرانے کا مطالبہ کر دیں۔ حالانکہ ایسا نہ تھا۔ ان کے ہاں حالات جو بھی ہوں، بیٹی کو طلاق نہیں دلواتے۔ اس واقعہ کے 6 برس بعد قادر والدین سے ملنے آئے، لیکن ہوٹل میں ٹھہرے۔ ایک رات گھر آئے اور چلے گئے۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ یہ بات سب کی سمجھ میں آ گئی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ دراصل وہ اپنی شادی کے راز کا افشا نہ چاہتے تھے اور ان کے والدین کو بھی ابھی تک یہی خوف لاحق تھا کہ دیکھیے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، ایسا نہ ہو صفیہ کے والدین بگڑ جائیں۔ ایسا کچھ نہ ہوا۔ فرنگن اور قادر صاحب کی خوب بن گئی اور نباہ ہوتا رہا۔ ان کے 3 بچے ہو گئے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بیٹوں کے نام شہزاد اور مراد تھے، جبکہ بیٹی کا نام مریم رکھا گیا۔ باپ مریم پکارتے تھے مگر ماں اسے ماریا کہتی تھی۔ قادر صاحب نے لندن میں بھی اپنی روایات کا خیال رکھا۔ بچوں کی پرورش مشرقی خطوط پر کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ یہ عمل ان کی نیک نیتی پر مبنی تھا کہ چاہتے تھے کہ بچے مغربی تہذیب کی وجہ سے بے راہ رو نہ ہو جائیں، وہ اپنی مشرقی اقدار سے بھی واقف ہوں۔ اس کے لیے بچوں پر روک ٹوک رکھتے۔ یہ بات ان کی بیوی میری کو قطعی پسند نہ آئی۔ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہوتا تو بس اس بات پر کہ وہ بچوں کو فجر کے وقت جگا کر نماز کا طریقہ سکھاتے، اپنے ساتھ جائے نماز پر کھڑا کرتے۔ میری کہتی وہ ان کو سکون سے ان کی مرضی کی زندگی گزارنے نہیں دیتے۔ کچھ عرصہ انہوں نے بیوی کی مخالفت کی پرواہ نہ کی۔ جب بچوں کو بیزار ہوتے دیکھا تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ ادھر کچھ رشتہ داروں نے نانا اور نانی کو سمجھایا کہ کب تک جوان لڑکی کو بغیر رخصتی بٹھائے رکھو گے، بہتر ہوگا کہ طلاق لے لو اور کہیں اور رشتہ کر دو، کیونکہ نکاح ہوا ہے، رخصتی تو نہیں ہوئی۔ وہ بے وفا لوٹ کر نہ آئے گا، آیا بھی تو صفیہ کو نہ اپنائے گا، کیونکہ وہاں وہ اپنے بچوں میں خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے۔ بات تو صحیح تھی۔ والدہ نے بیٹی سے رائے لی۔ صفیہ راضی نہ ہوئی۔
کہا کہ عمر بھر ایسے ہی رہوں گی، طلاق نہیں لوں گی، آپ لوگ مجھے میری قسمت کے حوالے کر دیں، اللہ تعالیٰ کوئی بہتر راہ نکال دے گا۔ والدین اپنی بیٹی کا فیصلہ سن کر خاموش رہنے پر مجبور ہو گئے۔ ادھر قادر لندن میں اپنی انگریز زوجہ کے ہمراہ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ ان کو یاد بھی نہ رہا کہ ایک معصوم لڑکی ان کے نکاح میں بندھی ان کے نام پر زندگی کے دن گزار رہی ہے۔ وقت پار لگا کر اٹھتا رہا۔ قادر کا بیٹا شہزاد 12 سال کا، مراد 10 برس کا اور مریم 8 سال کی ہو گئی۔ جب تک بچے کم سن تھے وہ باپ کا کہاں مان لیتے تھے۔ اب ماحول کے رنگ نے اثر دکھانا شروع کر دیا اور بچوں نے فلک کی جانب پرواز کے لیے پر تولنا شروع کر دیے۔ یہ 4 سال قادر کے لیے بڑے کٹھن تھے۔ جوں جوں ان کی اولاد جوان ہو رہی تھی وہ آزادی کے متوالے ہوتے جا رہے تھے۔ ایک وہ دن آیا کہ بیٹے اور بیٹی بالکل ان کے اختیار میں نہ رہے۔ وہ جب چاہتے اپنے دوستوں کے ہمراہ چلے جاتے۔ لڑکوں نے لڑکیوں سے ایسی دوستیاں کر رکھی تھیں کہ جن کا تصور ہی ایک پاکستانی والد کے لیے سہانے روح تھا، جبکہ بیٹی جو اب 16 برس کی ہو گئی تھی اپنے بوائے فرینڈ کو گھر لانے لگی۔ جی چاہتا تو اس کے ساتھ کسی نامعلوم تفریحی مقام پر چلی جاتی اور اپنی مرضی سے واپس آتی۔ قادر نے بیوی سے شکوہ کیا کہ اس نے بچوں کے معاملے میں بہت نرم رویہ اختیار کر رکھا ہے، جس کے نتائج اچھے نہ ہوں گے، اور بعد میں جب بچے دکھوں کی گھاٹی میں اتر جائیں گے تو ماں باپ کو بھی دکھ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میری نے کہا زندگی اسی کا نام ہے، ہمارے بچوں کو خوشی کی زندگی بسر کرنے کا حق ہے، یہی عمر ہے دوستوں کے ہمراہ انجوائے کرنے کی۔ ہم نے بہت زیادہ روک ٹوک کی تو وہ باغی ہو جائیں گے، ہم سے متنفر ہو کر گھر چھوڑ دیں گے، تب آپ کیا کریں گے؟ قادر نے انگریز خاتون سے شادی تو کر لی تھی لیکن آج کے دن کا نہیں سوچا تھا۔ اب پتہ چلا کہ جب اولاد جوان ہو جائے، خاص طور پر بچیاں، تو والدین کی غیرت اتنی آزادی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ انگریز کا معاشرہ زیادہ تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ صحیح، مگر ایک پاکستانی باپ کے لیے یہ بات ایک امتحان سے کم نہیں ہوتی کہ اس کی جوان بچی کسی غیر لڑکے کے ساتھ اکیلے گھر میں بغیر شادی کیے رات دن گزارے۔ یہ بات ان کو کسی صورت گوارا نہ تھی۔ اب اس بات پر میاں بیوی میں کھنچاؤ رہنے لگا۔ قادر بچوں کو وطن لے جانا چاہتے تھے اور ماں اس بات کے لیے آمادہ نہ تھی۔ ادھر بچے بھی آئے دن کی چک چک سے بیزار ہوتے جا رہے تھے۔ بالآخر اس کشاکش کا انجام ہو گیا۔ میری نے قادر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا تمہارے ساتھ تمہاری حسب منشا زندگی صرف تمہارے دیس کی عورت ہی گزار سکتی ہے۔ میں نے 16 برس گزار لیے، میری ہمت ہے، لیکن میرے بچے اب تمہارے عجیب و غریب اور بیمار قسم کے خیالات کا دباؤ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم سب نے تم کو چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، تاہم تم چاہو جو اولاد تمہارے ساتھ رہنا چاہے وہ رہ سکتی ہے۔ اپنے ہر بچے سے پوچھ لو کہ کون تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ قادر سکتے میں آگے کہ میری نے اتنے برس ساتھ رہ کر بھی بالآخر علیحدگی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ باوجود سمجھانے کے میری نے اپنا فیصلہ نہ بدلا۔ اس نے کہا اگر تم نے زیادہ مجبور کیا تو میں کورٹ سے رجوع کر لوں گی، بہتر ہے جو سچ ہے اسے قبول کر لو، میں جا رہی ہوں، بچے بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں، تم نے ملنا ہو تو میری والدہ کے گھر آ کر مل جانا۔ قادر ساس کے گھر گئے، بہت منت کی، بچوں کو بھی سمجھایا کہ تم لوگ میرے ساتھ چلو، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ میری نے کہا میں نے جو فیصلہ کیا ہے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے، ہمارا نبھا نہیں ہو سکتا۔ قادر اس علیحدگی کے صدمے سے بری طرح ٹوٹ گئے۔ وہ بچوں پر زبردستی نہ کر سکتے تھے کیونکہ بچے اگر کسی پولیس میں جا کر شکایت کر دیتے تو ان کی شامت آ سکتی تھی۔ دونوں لڑکوں نے برملا کہہ دیا کہ آپ ہماری خوشیوں سے حسد کرتے ہیں، ہر وقت گناہ ثواب کی باتیں کر کے ہمارے دماغ کو اذیت پہنچاتے ہیں، آپ بہت ظالم ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ قادر آنکھوں میں آنسو بھرے لوٹ رہے تھے کہ ان کی بیٹی مریم کو اپنے والد پر ترس آ گیا۔ ڈیڈی میں اس شرط پر آپ کے ساتھ چلوں گی کہ جب کہوں گی مجھے یہاں واپس لے آئیں گے۔ وہ اسے لے کر گھر آ گئے، لیکن لڑکی بہت پریشان تھی، وہ ماں کے زیادہ قریب تھی۔ 2 دن بمشکل باپ کے پاس رہی۔ قادر نے محسوس کیا کہ وہ اکیلے بیٹی کے ہمراہ نہیں رہ سکیں گے۔ دوستوں نے مشورہ دیا کہ بچی کو کسی طرح راضی کرو اپنے وطن کے لیے اور اس کو لے کر پاکستان چلے جاؤ، بیٹوں کو لندن میں رہنے دو۔ باپ نے بیٹی سے بات کی کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ عرصہ پاکستان چل کر رہیں کیونکہ تمہاری والدہ کی علیحدگی کے فیصلے سے بہت زیادہ مغموم اور ڈسٹرب ہوں۔ اگر تم کچھ دنوں کے لیے میرا ساتھ دو تو میں اس صدمے کی کیفیت سے نکل سکتا ہوں، نارمل ہو جاؤں گا، تو تم ماں کے پاس واپس آنا چاہو تو لوٹ آنا۔ پاکستان میں تم اپنے دودھیالی رشتہ داروں، دادا دادی، پھپھی، چچا وغیرہ سب سے مل سکو گی۔ ان لوگوں سے ملو گی تو تم کو بے حد خوشی ہوگی کیونکہ وہ بھی تمہیں دیکھنا اور تم سے ملنا چاہتے ہیں۔
بچی تھی، وہ باپ کی باتوں میں آ گئی۔ اس نے ماں سے اجازت مانگی تو میری نے نہیں روکا۔ وہ سمجھتی تھی کہ بیٹی باپ سے اتنا ہی پیار کرتی ہے جتنا اس سے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ مریم اگر وہاں اداس ہوئی تو قادر بیٹی کو واپس لے آئے گا۔ وہ بیٹی کو زبردستی اپنے وطن میں رہنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ دودھیال سے ملنے اور پاکستان دیکھنے کے شوق میں مریم قادر کے ہمراہ آ گئی۔ بچی کا سواگت دودھیالی رشتہ داروں نے جوش و خروش سے کیا اور بہت پیار دیا۔ مریم یہاں آ کر خوش ہو گئی۔ قادر نے تمام احوال اپنے والدین کے گوش گزار کر دیے۔ تب ان کی ماں نے یاد دلایا کہ 25 برس سے بھی زیادہ کا عرصہ سے تمہاری منکوہا یہاں تمہاری راہ دیکھ رہی ہے۔ اپنی خوشیوں میں ایسے کھوئے کہ اس معصوم لڑکی کا تم کو ایک بار بھی خیال نہ آیا جو اتنے عرصے سے تمہارے نام پر بیٹھی ہے۔ اس کو طلاق دے کر آزاد بھی نہ کیا، کس بات کی سزا دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ شاید اسی سبب آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ بہتر ہے کہ اس کو رخصت کرا کے گھر لے آؤ اور اپنا گھر پھر سے بنا لو۔ اس فرنگن کو بھول جاؤ۔ بیٹی تو ہے تمہارے پاس، بیٹوں کی کیا فکر، وہ تو لڑکے ہیں۔ قادر نے خاموشی سے ماں کی باتیں سنی اور بولے، ماں میری ہمت نہیں پڑتی کہ تایا اور ابو سے جا کر کچھ کہوں۔ آپ مناسب سمجھتی ہیں تو بات کر لیں۔ ماں اور باپ نے جا کر بڑے بھائی سے بات کی۔ وہ لوگ تو پہلے ہی راضی نہ تھے۔ جب صفیہ سے پوچھا تو وہ بولی، مجھے اسی دن کا انتظار تھا۔ اس نے سر تسلیم خم کر دیا تو اس کے صابر و شاکر والدین نے بھی بھتیجے کو معاف کر دیا اور سادگی سے بیٹی کو رخصت کر دیا۔ صفیہ نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس کی زندگی میں کبھی یہ دن بھی آئے گا، لیکن اللہ ہر صبر کرنے والے کی ضرور سنتا ہے۔ اس نے صفیہ کے صبر کی بھی لاج رکھ لی۔ بتاتی چلوں کہ صفیہ میری بڑی خالہ تھی۔ وہ بیاہ کر قادر خالو کے ہمراہ لندن آ گئی۔ پہلی بار خالو کو احساس ہوا کہ اصل جیون ساتھی کیا ہوتا ہے، گھر کا آرام اور دل کے سکون سے کیسی راحت ملتی ہے۔ مریم کے لیے یہ اچھا ہوا کہ اس نے نہ صرف دودھیال میں اچھا وقت گزارا، بطور نئی ماں صفیہ کو بھی قبول کر لیا۔ اب وہ کبھی اپنی حقیقی ماں کے پاس چلی جاتی اور کبھی باپ کے پاس لوٹ آتی۔ خالہ صفیہ سے قادر انکل کے ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہوئے۔ ان کا گھر پھر سے آباد ہو گیا۔ میری نے بھی اپنے ایک پرانے دوست سے شادی کر لی۔ لڑکوں نے حالات کی پرواہ نہ کی، وہ اپنی زندگی میں کھوئے ہوئے ہیں، لیکن مریم نے بہت اثر قبول کیا۔ وہ ماں کے ساتھ خوش رہتی تھی اور نہ باپ کے پاس۔ اس کی زندگی دو حصوں میں بٹ گئی تھی۔ خالہ صفیہ نے اسے بہت پیار دیا اور کچھ اپنے ڈھب پر بھی لانے کی کوشش کی، لیکن اس کی عادتیں پختہ ہو چکی تھی۔ ماں اور باپ کی علیحدگی کے بعد وہ پہلے جیسی نہ رہی تھی، بے سکون رہتی تھی۔ اس بے سکونی کا اس نے یہ علاج ڈھونڈ لیا کہ دوبارہ اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے لگی۔ ایک انگریز لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو گئی تو کم سنی میں ہی وہ پوری عورت بن گئی، اپنے فیصلے خود کرنے لگی۔ ایک دن وہ باپ کے گھر سے چلی گئی اور اپنے محبوب دوست کے ہمراہ رہنے لگی۔ وہ بغیر شادی کے اس کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے خالو کی غیرت کا جنازہ نکل گیا۔ وہ صدمے سے نڈھال ہو گئے۔ تب خالہ صفیہ نے سمجھایا کہ وہ جیسی زندگی گزارنا چاہتی ہے گزارنے دو، آپ اس کو روک نہیں سکتے، کیونکہ اس معاشرے کی روایات ہمارے معاشرے سے بہت مختلف ہیں۔ آپ اب اپنی چھوٹی بچی کا خیال کریں۔ جانتا ہوں کہ میری چھوٹی بیٹی صحیح راہ پر رہے گی، کیونکہ اس کی ماں تم ہو، لیکن بڑی کو بھی میں نہیں بھلا سکتا۔ اس کا غم مجھے مارے ڈالتا ہے۔ یہ پہلے سوچ لینا چاہیے تھا جب انگریز عورت سے شادی کی تھی۔ بچوں کو بھی تو اسی معاشرے میں پلنا تھا، اپنی اقدار کو اپنانا تھا، ان کو جوان بھی ہونا تھا۔ جوانی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں بچپن سے والدین اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں، وہ تربیت ان کو یہاں انگریز ماں نہیں دے سکتی۔ اب غم کرنے سے بچے واپس نہیں لوٹ سکتے۔ قادر خالو نے باقی ماندہ زندگی بہت سکون کے ساتھ خالہ صفیہ کے ساتھ گزاری۔ ان کے بچے جو خالہ صفیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، وہ مشرقی اقدار سے واقف تھے۔ جیسا ماں باپ چاہتے تھے ویسا کرتے۔ میری والے بچے ایسے قادر کے آشیانے سے اڑ کر گئے کہ پھر کبھی پلٹ کر نہ آئے۔ انہوں نے اپنی پسند کی دنیا آباد کر لی۔ قادر خالو کو اپنے بڑے تینوں بچوں کا بہت دکھ تھا۔ وہ کچھ ایسی زندگی جی رہے تھے جس کی اجازت ہمارا دین اور نا اخلاق دیتا تھا۔ لڑکی نے بغیر شادی اولاد پیدا کر لی اور لڑکوں میں سے ایک نے اپنے جیسے لڑکے کے ہمراہ زندگی اختیار کر لی۔ ایسا کچھ سوچ کر بھی ہم پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ آج کل جو ہمارے ہم وطن وہاں رہتے ہیں، وہ پہلے جا کر آباد ہونے والوں سے یوں بہتر ہیں کہ انہوں نے پچھلے تجربات سے بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ وہ اب اپنے بچوں کی اخلاقیات پر بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ یہ کہانی ان دنوں کی ہے جب ابھی پاکستان نیا نیا بنا تھا اور برطانیہ جانا نسبتاً آسان تھا۔ تب تارکین وطن کا وہاں جا کر بسنے کا شوق بھی نیا نیا تھا، لہٰذا کچھ لوگوں نے اپنی اولاد کو پیش آنے والے مسائل کے بارے میں پیشگی نہ سوچا، تبھی ایسی کہانیوں نے جنم لیا۔
آج اللہ کا شکر ہے ہمارے ہم وطن دور اندیشی سے کام لے رہے ہیں اور مشرقی اقدار کو روشناس کروانے میں کم ہی کوتاہی برتی جا رہی ہے۔ میں پھر بھی یہ بات ضرور کہوں گی کہ ہمارے ہم وطنوں کو دیار غیر میں جیون ساتھی کا انتخاب کرتے وقت بہت زیادہ سوچنا سمجھنا چاہیے، تاکہ ان کی آنے والی نسلیں مزید پریشانیوں کا شکار نہ ہوں اور وہ بڑھاپے میں تنہائی کے عذاب سے بچ جائیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔